قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیارے آقا لجپال آقا شفیع روز شمار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار عظمتوں اور شانوں میں سے چند نبی کریم علیہ السلام کے خصائص، آقا علیہ السلام کی عظمت کی باتیں، آقا علیہ السلام کے فضائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ہر شان کو مانتے رہنے اور بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہ ہے۔ اچھا، خاصہ کی تعریف بھی سن لیں۔ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ خاصہ وہ چیز ہوتی ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، وہ چیز، وہ صفت، وہ کمال جو اس بندے کے اندر پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ کمال نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاصہ۔ تقریر میں کرتا ہوں، یہ میری صفت ہے، خوبی ہے، لیکن یہ میرا خاصہ نہیں، اس لیے کہ اور بھی بہت سارے ہیں تقریریں کرنے والے۔ سمجھ آ گئی نا؟ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ جو صرف اس ایک کے اندر پایا جائے، کسی اور کے اندر نہ پایا جائے۔ مثلا نبی کریم علیہ، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ابھی موضوع چھڑنا ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ان میں سے 313 کو رسول بنایا، اور ان 1.25 لاکھ نبیوں میں 313 رسولوں میں سے صرف ایک ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ، جو حضور علیہ السلام کے اندر ہی پایا جاتا ہے، باقی نبیوں کے اندر بھی وہ خاصہ نہیں پایا جاتا۔ جب یہ کمال نبیوں کے اندر نہیں پایا جا رہا تو کسی غلام نبی کے اندر پایا جائے گا؟ بولے نا۔ وہ جو ہے نا ربوے والا، قادیان والا، وہ کہتا ہے میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، محمد مصطفیٰ آئے ہیں قادیان میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں شان میں۔ کہتا ہے پہلے بھی محمد مصطفیٰ آئے تھے لیکن اس وقت شان تھوڑی تھی، اب میں محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہوں تو کہتا ہے میری شان اب پہلے سے بھی زیادہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب قرآن کا فیصلہ تو سن لو نا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ختم نبوت کا تاج نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔
نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، نبیوں کے اندر سب سے آخری نبی بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے لوگو میں رسول سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی بولیے نہیں آئے گا۔ جب سے اللہ نے حضور کو یہ منصب دیا نا ختم نبوت والا، اس کے بعد اللہ کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھے گا۔ ختم نبوت کا تو پھر بہت بڑی بات ہے نا، نبوت کا تاج بھی اس کے بعد کسی کو مل سکتا بولیے نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے خاصہ جو اس کے اندر پایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر بولیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار خصائص ہیں، علماء نے بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھ دی نبی کریم علیہ السلام کے خصائص پر۔ کسی نے کہا یہ بھی نبی پاک کا خاصہ، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے زندگی کے اندر 75 مرتبہ جاگتے جاگتے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، اس امام جلال الدین سیوطی نے 2 جلدوں کے اندر الخصائص الکبریٰ کتاب لکھی، جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے خصائص کو جمع فرما دیا ہے۔ اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں 20 سال لگائے۔ کتنے؟ بولو یار، یہ ہوتا ہے سنی۔ 20 سال کتاباں کھنگال، حدیثاں کھنگال، تفسیراں کھنگال، لب لب کے میرے نبی دیاں شانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے نبی پاک علیہ السلام کے خاصے لکھے۔ اتنی اتنی موٹی 2 جلدیں بنا دیں الخصائص الکبریٰ، نبی پاک علیہ السلام کے بڑے بڑے خصائص۔ یہ تو بڑے بڑے خصائص ہیں جو موٹے موٹے مشہور ہیں، اور باقی جو میرے مصطفیٰ کے خصائص ہیں وہ ہیں، توجہ ہے نا۔ پہلا خاصہ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کس چیز کو پیدا کیا بولو؟ سرکار کے نور کو۔ سنیے حدیث بھی صحیح ہے، سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ آگے لجپال آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مہربانی کریں، آقا یہ تو ارشاد فرمائے نا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے صحابی کا ایمان ہے۔ لجپال بے شک آئے بعد میں ہیں، لیکن پچھلی ساری خبریں اللہ نے ان کو عطا کر دی ہیں، اس لیے تو ساری کائنات سے پہلے کا سوال کیا۔ آقا مجھے بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ سارے بولا کریں نا سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ شک نہ کرنا، کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، اپنا ایمان ضعیف ہوتا ہے حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ثلاثی ہے، ثلاثی صرف 3 ہی راوی ہیں، اور جن حدیثوں کے اندر 20 راوی ہوتے ہیں وہاں آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیتا ہے، اور یہ تو ہیں بھی 3 راوی اور ہیں بھی تینوں ثقہ، پکے ٹھکے راوی، ان میں سے کوئی ایسا ویسا نہیں جو جھوٹ بولتا ہو یا گمراہ بندہ ہو، نہ پکے ٹھکے راوی ہیں۔
फिर रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत जाबिर ने पूछा, कहा सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया है। अच्छा, मजे की बात, उलमा ने जब नबी पाक की सीरत की किताबें लिखी, कौन सी किताबें? नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबें, तो अक्सर उलमा ने किताब को यहीं से शुरू किया, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मेरे मदनी पाक के नूर को पैदा फरमाया। बरकत रसूल फिल हिंद, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बैठ कर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर किताब लिखी जिसका नाम है मदारिजुन नबुव्वत। फारसी के अंदर लिखी किताब को शुरू किया, पहला सफ़ा, पहला वर्का, पहली लाइन में लिखा, दर हदीस सहीहा अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी। फरमाते हैं सही हदीस में आया है, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया है। सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? नबी पाक के नूर को। अच्छा, कई लोग कहते हैं ये हदीस कित्थे लिखी है? भई आपके बुजुर्ग हैं, नाम है अशरफ अली थानवी, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है। किताब का नाम है नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबीयुल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है नशरुत्तीब। किताब खोल लें, पहला सफ़ा खोल लें, पहला वर्का, मोटा सा लिखा हुआ है पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में। पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में। आगे 7 हदीसें लिखी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, और सबसे पहली हदीस यही है। हजरत जाबिर ने पूछा, आका बताएं ना अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया है। बोलें सुभान अल्लाह। शाह इस्माइल देलवी दोनों ग्रुपों का हेड बुजुर्ग, शाह इस्माइल देलवी। ये हमारी करीब करीब जो 2 मस्जिदें हैं ना रोड पर, एक पहली एक अगली, इन दोनों के मरकजी बुजुर्ग हैं। अली उल मुर्तज़ा वालों को भी और तौहीद वालों की भी, दोनों के साझे बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। हम कहते हैं तुम दोनों को मुबारक हो, ये हमारा नहीं, ये माल तुम्हारा है। तो इस्माइल देलवी ने भी लिखा, क्या लिखा? सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर। अव्वल क्या पैदा हुआ? नबी पाक का नूर। सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर, सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर, बज़ाहिर किया गो के आखिर ज़ुहूर। सारी कायनात से पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर पैदा फरमाया, और सारे नबियों के बाद अल्लाह ने महबूब के नूर को बशरी लिबास के अंदर दुनिया में मबूस फरमाया। चलो आगे, इस पर मैं गुफ्तगू मज़ीद नहीं करता, आगे चलता हूँ। हमारे लजपाल आका का पहला खासा क्या है कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया है? हमारे नबी के नूर को। बस दिल करता है कुरान की एक आयत पढ़कर मुहर लगा दूँ कि कुरान भी यही कहता है कि नबी पाक सबसे अव्वल हैं। क्या हैं? सबसे अव्वल। 27वां पारा सूरह अल हदीद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम।
وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ اب یہ کون ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے؟ یہی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی برکت رسول فی الہند۔ اور آپ کو بتا دوں، تھانوی صاحب نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ یہ جو شاہ صاحب ہیں نا، سید بادشاہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ حضوری والے بزرگ ہیں۔ کون ہے؟ پوچھا گیا جناب جی حضوری والا کون ہوتا ہے؟ کہا حضوری والا وہ ہوتا ہے جب دل کرے حضور کی بارگاہ میں یہیں بیٹھا بیٹھا حاضر ہو جائے۔ یہیں بیٹھا بیٹھا دل کرے کہ آقا کی زیارت کروں، زیارت ہو جائے۔ یہیں بیٹھا بیٹھا دل کرے کہ آقا سے بات کروں، بات ہو جائے۔ بیٹھے بیٹھے دل کروں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، چلو نبی پاک سے پوچھتا ہوں۔ ڈائریکٹ اللہ کے محبوب سے جس کا رابطہ ہو، آج بھی رابطہ ہو، اس کو کہتے ہیں حضوری والا۔ تو یہ جو شاہ صاحب ہے ہندوستان میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ کون سے بزرگ ہیں؟ بولو حضوری والے۔ کیوں؟ اللہ کا کرم اتنا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کی اتنی کرم نوازی اور رحمت تھی، جب چاہتے تھے نبی پاک سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، فرماتے ہیں اس آیت میں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور نبی پاک کی رسالت بھی بیان ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ بھی اول، نبی پاک بھی اول، اللہ بھی آخر، نبی پاک بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، نبی پاک بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، نبی پاک بھی باطن۔ اللہ کو بھی ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کے پڑھانے سے نبی پاک کو بھی ہر شے کا علم ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا یہ آیت نبی پاک کی نعت بھی ہے اور اللہ کی توحید بھی ہے۔ بولیں سبحان اللہ، پھر بول پو۔ یہ آیت اللہ کی توحید بھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے کیا بتایا؟ سرکار اول ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوسرا قرآن پاک اٹھائیں، قرآن پاک کے شروع میں ایک صفحے پر دونوں سائڈوں پر اللہ کے نام لکھے ہوئے اور آخر میں صفحے پر دونوں طرف نبی پاک کے نام لکھے ہوئے، اٹھا کر دیکھ لینا، نبی پاک کے ناموں میں لکھا ہوا ہے اول آخر۔ میرے نبی پاک اول بھی ہیں، میرے نبی پاک آخر بھی ہیں۔ اول اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا، اور آخر اس لحاظ سے اللہ نے سارے نبیوں کے بعد ختم نبوت کا تاج دے کر مصطفیٰ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب تو بولو سبحان اللہ نا، توجہ ہے نا؟ تو سرکار کیا ہیں؟ اول۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آیت توحید والی ہی آیت ہے، اس کو نبی پاک کی نعت نہیں بنایا جا سکتا۔ شاہ صاحب نے مبالغہ کر دیا ہوگا، کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا بھائی تینوں ایسے آیت تے اعتبار نہیں تے دوجی آیت سن لیں، بچوں اتھے تا تیرے پیو نو بھی مننا پائے گا۔ نبی پاک کے بارے میں ہے، 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، کیا فرمایا؟ قل کا مطلب کیا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیں۔ تو بات کس سے ہو رہی ہے؟ نبی پاک سے ہو رہی ہے نا۔ محبوب آپ کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اعلان کر دے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا میں نبی تمہارے سامنے اعلان کروں، اور بھی بہت سارے مسلمان ہیں لیکن یاد رکھنا انا اول المسلمین، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قرآن کی آیت ہے نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے پہلے آدم بھی مسلم، حضرت نوح بھی مسلم، حضرت موسیٰ بھی مسلم، حضرت عیسیٰ بھی مسلم۔ یا اللہ آسمانوں والے کون ہیں؟ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جتنے بھی آسمانوں والے فرشتے ہیں سب کے سب مسلم۔ یارو سارے نبی مسلم، سارے فرشتے مسلم، پر اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے اعلان کر دے آنا اول المسلمین، میں مصطفیٰ سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب تو مانو نا، سب سے پہلے اللہ نے کس کو تخلیق کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا ہے۔ تو بھائی یہ وہ خاصہ ہے جو اللہ نے کائنات میں صرف میرے لجپال مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ ایک خاصہ۔ اب دوسرا خاصہ، وہ نبی پاک ہیں جن کے پیار میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ یہ بھی میرے آقا کا خاصہ ہے، اور کوئی نہیں جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہو۔ کائنات کو اللہ نے میرے مصطفیٰ کی خاطر بنایا ہے۔ وہ کیسے نعت پڑھا کرتے تھے، تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا یہ دنیا تھی خالی۔ تو جو ہے نا، اب سنیں اس پر بھی حدیث۔ اللہ نے کائنات کو نبی پاک کی خاطر فرمایا، تخلیق فرمایا۔ یہ نبی پاک کا خاصہ ہے۔ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے حدیث کو نقل کیا۔ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 150 تے 151، وہاں پر اس نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، زمین پر بھیجا، وہ دانہ دونا کھا لیا، زمین پر آ گئے، کہتے رہے یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، دعا بھی مانگتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ کر 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ بھول گیا، بھول کر دانا کھا لیا، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دیا، توبہ کے قبول کرنے کا اعلان اور اظہار نہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمے سیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب وہ کلمے کیا تھے؟ وہ حدیث شریف کے اندر آیا، نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دن یاد آیا
तो फौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह या रब्बी बिहक़ मुहम्मद इल्ला क़द गफ़रत ली। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब मोहम्मद का सदका मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम प्यारे मन मोहम्मद, आदम प्यारे बताओ तो सही मोहम्मद कौन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा फरमाया मेरे जिस्म के अंदर रूह पड़े, या अल्लाह मेरी आंख खुले, मैंने सामने अर्श के ऊपर देखा, फ़कतब अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मुझे सामने अर्श नजर आया, अर्श के ऊपर कलमा लिखा नजर आया, कलमे के अंदर तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम नजर आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मुझे लग पता गया सारी कायनात से ज्यादा तुझे ये महबूब प्यारा है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़कर लिख दिया है। या अल्लाह मुझे पता लग गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम प्यारे आपने सच कहा है, कद गफ़रतु लका। जाओ आदम प्यारे मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारी तौबा को मैंने क्या किया, कबूल किया, मैंने बख्शा, मैंने कबूल किया। इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मोहम्मद बिन अहमद कस्तलानी की किताब है सीरत मुस्तफ़ा पर, बड़ी आला किताब है, अल मवाहिबुल लदुनिया। उसकी शरह लिखी इमाम ज़ुरकानी ने, ज़ुरकानी शरीफ के नाम से, ज़ुरकानी अलल मवाहिब। वो उठाकर देखें इमाम ज़ुरकानी हदीस लाए, क्या अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम प्यारे ये तो नामे इसमें गिरामी नामे मोहम्मद इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। ए आदम इस नाम की बरकत से तूने सिर्फ अपनी तौबा और बख्शिश मांगी है, ये नाम तो इतनी शान वाला है। ए आदम प्यारे अगर आज आप अपनी क़यामत तक आने वाली सारी औलाद की बख्शिश मांगते, मोहम्मद के नाम का सदका मैं सबकी बख्शिश फरमा देता है। तवज्जो है। वही आदम अलैहिस्सलाम की बिगड़ी कैसे बनी, किसके नाम से बोले? अच्छा अब अल्लाह ने फरमाया जाओ आदम प्यारे मैंने तुम्हारी तौबा को क्या किया, कबूल किया। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम लौला मोहम्मद, अगर मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को पैदा ना फरमाता, मा खलक़तुल जन्नत वलन नारा, फिर ना मैं जन्नत को पैदा फरमाता, मैं ना मैं दोज़ख को पैदा फरमाता। लौला मोहम्मद लमा खलक़तुका, आदम प्यारे अगर मैं महबूब को पैदा ना करता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना फरमाता। अगर सरकार ना होते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पैदा। हदीस है, ज़ईफ़ कहने की जुर्रत कोई ना करे। इमाम हाकिम फरमाते हैं ये हदीस बिल्कुल सही है, तकड़ी हदीस है, समझ आई ना। तो फरमाया आदम मैंने जन्नत बनाई महबूब के लिए, दोज़ख बनाई महबूब की वजह से ताकि महबूब के दुश्मनों को साड़ा दूं, उन्हें फेंटा चढ़ाऊं। दोज़ख भी बनाई उन्हीं की वजह से, जन्नत भी बनाई उन्हीं की वजह से। ऐ आदम मैंने सारी कायनात को अपने महबूब मुस्तफ़ा की वजह से पैदा फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह। जब इतनी मेरी आका की शानें हैं तो हमें फिर चाहिए कि गज वज के आका की शानें बयान किया करें। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से आया। अल्लाह हजरत फरमाते हैं मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे, बोलो दिल से, उतो तो नहीं, दिल से। और एक जगह फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आका दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर
جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سار وہی سار ہے جو آپ کے قدموں پہ قربان, جو سر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو وہ ٹوکرا ہو سکتا ہے, وہ سار نہیں ہو سکتا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آئے ہائے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. آگے بھی کہتے ہیں جی نہیں بھرا, کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروڑوں جہان ہوتے وہ بھی مصطفیٰ پر قربان, پر کیا کریں کروڑوں جہان نہیں, جتنے بھی ہیں سب کے سب مصطفیٰ پر قربان. آئے ہائے. وہی پھر ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں, کہتے ہیں سنیوں گج وج کے بولا کرو, سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی, سب سے بالا والا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے. ہے اس اونچے سے اونچا نبی, سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہما نبی, سب سے بالا والا. بات چھڑ گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام والی, تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں, اس میں بھی میرے آقا کی ٹور ہے, میرے آقا کی عظمت ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا, تو فرمایا رہو جنت میں گھومو پھرو. گھومنے پھرنے لگے, بس تھوڑی دیر کے بعد یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے اندر سے حضرت حوا کو نکال دیا. وہ پیدا ہوتے ہی بڑی ہو گئی. اچھا, ہر جنس کے اندر اللہ نے اپنی جنس کی جو محبت ہے نا وہ فطرت میں ڈال رکھی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جن میں پہلے رہتے تھے ان کی قوم اور تھی, وہ فرشتے تھے, وہ نہ کچھ کھائیں نہ پئیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, تو ان کی برادری فرشتوں کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اور. جب اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی برادری میں سے تھی اور ان کے جسم کا ایک جز تھی, یہاں سے وکھی سے جو اللہ نے پیدا کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو فطری جو ایک غلبہ ہوتا ہے محبت کا وہ پیدا ہوا. تو آپ نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا, ہماری اماں جان کو. اللہ نے فرمایا نہ ہاتھ نہیں لگانا. یا اللہ بنائی کا دیاستے, فرمایا آپ کے لیے بنائی. یا اللہ پھر مینو روکی آنا ہے. اللہ نے فرمایا بنائی تو آپ کے لیے ہے, لیکن پہلے نکاح کرنا پڑے گا, حق مہر بھی دینا پڑے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ حق مہر کیا ہے, کیا دوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا کہ 5000 کاٹ دے, اتنے ریال کر دے فلان سے, نہ. فرمایا آدم علیہ السلام آپ ایسا کرو, ایک روایت میں 10 مرتبہ درود کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 20 مرتبہ درود کا ذکر ہے. فرمایا آدم پیارے 20 مرتبہ میرے حبیب پر درود پڑھ دو, نکاح بھی ہو جائے گا, حق مہر بھی ادا ہو جائے گا. آیا حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب تم میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہو. تو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس چیز کی برکت سے ہوا ہے؟ درود پاک. بولیں 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 بولیں. تو پتہ چلا درود پاک سے نکاح جڑتا تو ہے, ٹوٹتا نہیں. سمجھ آ گئی نا. یہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے ایک مماتی مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے
مفتی شریف الرحمان، بزرگ آدمی ہیں، بابا بشیر بیٹھے، ان کی عمر کا ہوگا، ہے وہ کئی شاگردوں کا استاد، کئی مولویوں کا استاد، کئی مفتیوں کا استاد ہے وہ۔ تو اس کا ایک کلپ آیا تھا، کہنے لگا تھا یہ جو سنی بریلوی ہے نا یہ تو ہیں ہی کافر۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کہنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا تو بے ایمان ہے۔ تھا وہ بوڑھا، قبر میں ٹانگیں جا رہی ہیں، لیکن زبان تو شاید اس کی لگتا ہے کوئی 10 گز کی تھی۔ وہ کہنے لگا جو تم درود پڑھتے ہو اذان سے پہلے یہ تو پیشاب کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ اب مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور اس نے یہ عقیدہ رکھا اور بیان کیا، اس کو بیان کرتے شرم نہیں آئی۔ ہالے لوگ کہندے نے تو انہاں دے پیچھے کیوں پی گیا؟ بھائی میں مولویوں نے منت کرنا، مولویوں مینوں گال کر لو، میرا نام محمد صدام حسین ہے، میرے والد کا نام نور محمد ہے، جتنی مرضی گالیاں نکالنیاں نکال لو، میں پکا وعدہ کرتا ہوں آج بھی معاف کیا، قیامت کے دن بھی معاف کروں گا۔ اب مجھے نکال لو، خبردار ٹوٹ پینیا اپنے لجپال کو تو نہ بھونکنا۔ مسئلہ یہی ہے، جو کتا اپنے مالک کو پڑ جائے اس کا پھر علاج کیا جاتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اس کے ساتھ ہمدردی بولیں نہیں رکھے جاتے۔ کہنے لگے جی آپ کا درود پاک تو یوں ہے، درود آپ کا نکاح ٹوٹ گیا یا رسول اللہ کہنے سے ہو۔ میں نے کہا ظالمہ ٹوٹ پینیا، تجھے پتہ ہی نہیں اور تو نے پڑھا نہیں؟ ساڑھے ابا جان آدم علیہ السلام کا نکاح درود سے ہوا ہے۔ اگر درود سے نکاح ٹوٹتے تو ابے کے نکاح میں درود نہ ہوتا۔ اللہ نے ابا جی کے نکاح میں درود کو رکھ کر بتا دیا، بعد میں آنے والی نسلیں بے شک بھونکتی رہیں، یہ دیکھ لو کائنات کا پہلا نکاح محمد مصطفیٰ کے درود و سلام کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا درود و سلام سے نکاح ٹوٹتے نہیں بلکہ نکاح جڑتے ہیں، نکاح پکے ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک کہا نا میں نے؟ بولیے سبحان اللہ۔ جہاں تک یہ بات ہے ان کی جی یا رسول اللہ کہنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو میں صرف ایک موٹی سی بات پوچھتا ہوں۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے، سب کو عقل دی ہے، عقل استعمال کرنی چاہیے۔ مجھے اتنا بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، جتنے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور کی خدمت میں آ کر نبی پاک کو کیسے پکارتے تھے بھلا؟ بولو بولو بولو، کیا پکارتے تھے؟ یا رسول اللہ پکارتے تھے۔ مجھے ایک کتاب میں سے کوئی بندہ دکھا دے کہ کبھی ابو جہل نے آ کر کہا ہو یا رسول اللہ؟ ابو لہب نے کہا ہو، عتبہ نے کہا ہو، عتیبہ نے کہا ہو، شیبہ نے کہا ہو، ولید بن مغیرہ نے کہا ہو، اور کسی ایک بے ایمان نے یا رسول اللہ کہا ہو؟ کبھی کہا نہیں نا۔ اور پتہ چلا یا رسول اللہ کہنا یہ تو وہ کام ہے جو نبی پاک کے سچے یاروں نے کیا ہے، اور یا رسول اللہ کو چھوڑ دینا یہ ان کا کام ہے جنہوں نے نبی پاک سے ویر کمایا ہے۔ تمہیں نبی پاک کے دشمنوں والا کام مبارک ہو، ہمیں نبی پاک کے صحابہ والا کام مبارک ہو۔ ذرا بولیے یا رسول اللہ، بولے بولے محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں، ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی ہیں۔ بھائی تینوں کی مسئلہ، غلام نے پکارا ہے، آقا کو پکارا ہے، نوکر نے پکارا ہے، مولا کو پکارا ہے، چوکیدار نے، خادم نے، غلام نے پکارا ہے، اپنے لاج کپال کو پکارا ہے نا۔ تیرا کیا جاتا ہے یار، تو چپ رہا ہے، خام خام ہمارے نکاح توڑنے کے چکروں میں رہتا ہے۔ پہلے اپنے نکاح کی تحقیق کر کبھی جڑا بھی تھا یا نہیں جڑا تھا، دوسروں کے نکاح توڑتا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کر دی، کہتا جی تم جو کہتے ہو نا یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ کہہ کر تم لوگ اللہ کے سارے نبیوں کی ان کو تکلیف دیتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو۔ کیسے جی؟ کہتے تم کہتے ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے، بولیں بولیں، اے اللہ کے رسول۔ تو کہنے لگا جی رسول تو اتنے ہیں، کسی رسول کا نام تو لیا نہیں۔
تم نے کہا اے اللہ کے رسول، تو سارے رسول اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر دیکھتے ہوں گے، شاید مجھے پکارا ہے، شاید مجھے پکارا ہے، شاید مجھے پکارا ہے، تو تم ایک نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ کا، اور سارے رسولوں کو تم مشقت میں ڈال دیتے ہو، تکلیف میں ڈال دیتے ہو. تو کہنے لگا جی یا رسول اللہ کا نعرہ اصل میں نبیوں کی گستاخی ہے. اس کا جواب عرض کر دوں. میں نے کہا مولوی صاحبہ تو آ گئے کڑکی دے وچ، ہوں نکلنا تیرا سوکھا نہیں. میں نے کہا پہلے من، جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کو پتہ لگتا ہے. جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ کے نبی ہماری صدا کو سنتے ہیں. اگر سنتے نہیں تو پھر تو نے اعتراض کیوں کیا؟ تو کہہ رہا جی سنتے ہیں، اور سارے کان اٹھا، سارے سار مبارک اٹھا کر دیکھتے ہیں، شاید مجھے بلائے، شاید مجھے بلائے. بھائی پہلے ماننا کہ سنیوں کا پکارنا فضول نہیں، جب یہ پکارتے ہیں تو اللہ کے پیارے سنتے بھی ہیں. پہلے یہ مان. اب آ دوسرے اعتراض کی طرف، یہ پکارنا گستاخی ہے. او بھائی سن، ماشاءاللہ کتنے بندے بیٹھے ہیں، ڈھیر سارے بیٹھے ہیں نا. مزمل ادھر آنا، مسئلہ سمجھانا ہے. ادھر آؤ، شاباش، ادھر کھڑے ہو. آپ اپنے ابا جی کو کس نام سے بلاتے ہو؟ ابو جی، ابا جی ہیں؟ بلائیں زور سے، زور سے، زور سے. ادھر آ کے ابو جی. پھر ابو جی. جب تک جواب نہ آئے بولتے رہیں. ابو جی، ابو جی. ابو. جواب آیا کہ نہیں؟ بچے نے کہا ابو جی. ابا میں بھی ہوں، 3 بیٹیاں میری. ابا خلیل بھی ہے، ابا حافظ صاحب بھی ہیں، ابا بابا بشیر بھی ہے، ابا حافظ صاحب بھی ہیں. یہ جتنے ابے بیٹھے ہیں، جب اس نے کہا ابا جی تو ہر ابا جواب دے گا یا جو اس کا ابا ہے وہی جواب دے گا؟ بولو یار. جواب وہی دے گا جو اس کا ابا. ہر کوئی جواب کیوں؟ تانوں پتہ ہے یہ میرا نہیں، یہ بھائی جان دا ہے، یہ جواب دینا او دا کام ہے، میرا کام ہے. اوے تانوں پتہ ہے تہاڈا پتر پکار رہا ہے یا کسی اور دا پکار رہا ہے، جدوں تانوں پتہ ہے تے اللہ دے نبیاں نوں نہیں پتہ. اوے ہم جب کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اللہ کے وہی نبی جواب دیتے ہیں جن کو پتہ ہے یہ پکارنے والا میرا اپنا ہے. سمجھے نا؟ بچے نے کہا ابا جی تو غیر ابے کو نہیں پکارا، اسی کو پکارا جس کا وہ بچہ ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے بھی اس نبی کو پکارا ہے جس کے ہم امتی. بولو سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا. اب ذرا توجہ کرنا، کوئی بیچ میں بات نہ رہ جائے. یا رسول اللہ کی بات چھڑی، کوئی دلیل نہیں دی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل فرمائی. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر. نام کیا ہے؟ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر. پاؤں میں تکلیف ہوگی. حدیث کس نے لکھی ہے؟ بولو بولو. امام بخاری نے حدیث لکھی ہے. امام بخاری. صحابی رسول کے پاؤں میں تکلیف ہوگی، دوائی شوائی کرائی، علاج ملاج کرایا، ٹھیک نہ ہوا. تو ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے یار پریشان کیوں ہے؟ کیا پاؤں میں درد ہے؟ کہتا ہے فکر نہ کرنا، علاج میں بتاتا ہوں، تو کار ابھی ٹھیک ہو جائے گا. کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا اذکر احب الناس الیکا، جو شخص تجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لے، تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. امام بخاری نے لکھا ہے، صحابی نے فٹ کہا یا محمد. سمجھ آئے نا کیا پکارا؟ یا
اچھا ایک ہوتا ہے یا محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے اے محمد، اور ایک ہوتا ہے یا محمد، دال کے بعد الف پھر ہا گول آنکھوں والا ہا، یا محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے لجپال محمد، میری تکلیف میں میری مدد کے لیے تشریف لے آئے نا، یہ ہے یا محمد کا مطلب۔ صحابی نے کہا یا محمد، بس پکارنے کی دیر تھی، فٹ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا امام بخاری نے حدیث کو لکھا، لکھنے سے پہلے نا اوپر موٹا سا چیپٹر باندھا، باب ہوتے ہیں نا باب، چیپٹر کیا باندھا، سرخی ہیڈنگ کیا دی، فرماتے ہیں باب ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ، جب کسی آدمی کے پاؤں میں موچ پڑ جائے، درد نکل آ جائے تو اس کا علاج کیسے کرے۔ امام بخاری کہتے ہیں غلاموں مصطفیٰ کے نوکروں، میں حدیث دے کر تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، پاؤں میں اگر تکلیف پڑ جائے، جسم میں کہیں بھی تکلیف آ جائے، محبت سے یا محمدہ کہہ، سونا کرم فرما دے گا۔ امام بخاری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔